So, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Afifa Zafar from 52nd Common Training Program, Office Management Group. I hope you all are doing well. And please tell me, am I audible? So, today we will formally start this orientation session of philosophy, a most hated subject and somehow most loving subject for CSS aspirants. And all aspirants wants to know more about this philosophy subject because everyone was thinking and is thinking that philosophy is a very critical subject. So today we will break this myth about philosophy, that philosophy is very critical and difficult subject in this orientation session. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Okay, let me share my screen with you. So now, okay. So we will start from the very important thing about this subject. So ये मैंने आपके लिए कुछ कंपैरिजन ड्रॉ किया है क्योंकि फिलॉसफी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सब्जेक्ट्स के साथ एक ग्रुप में आता है एंड यू ऑल नो दैट कि सीएसएस में कुछ ग्रुप्स होते हैं और उनमें एक ही ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट आपने डिसाइड करना होता है. सो हेयर वी विल डिसाइड कि हम फिलॉसफी को क्यों ऑप्ट करना चाहिए सीएसएस के लिए. तो ये मैंने आपके लिए प्रीवियस 5 इयर्स का एनालिसिस ड्रॉ किया है. इसमें आप देख रहे हैं कि मोस्टली लोग क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करते हैं और क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाते हैं. तो फर्स्टली हम क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी का कंपैरिजन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि आइदर वी शुड ऑप्ट क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी. सो आप प्रीवियस 5 इयर्स में एक ट्रेंड देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि प्रीवियस 5 इयर्स में मैंने एवरेज मार्क्स जो डीएमसी से लेके इसका एवरेज ड्रॉ किया. क्रिमिनोलॉजी इज अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट बट व्हेन आई ऑप्टेड फिलॉसफी मेरा भी यही एक कंसर्न था कि इफ आई हैड नो लॉ बैकग्राउंड तो देन हाउ आई विल एस क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट. तो मेरे लिए क्रिमिनोलॉजी वाज वेरी एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट. मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी. देन आई ऑप्टेड फिलॉसफी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और फिर मैंने इसको ऑप्ट किया. तो क्रिमिनोलॉजी लोग स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से या स्कोरिंग की वजह से इसको ऑप्ट करते थे. तो आप इधर ट्रेंड देख रहे होंगे कि आपके 2020 में 66, 67, 69 क्रिमिनोलॉजी में मार्क्स हैं. अगर एक बात अपने ज़हन में क्लियर कर लें कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट 60 अबव जा रहा है तो वो इट्स अ गुड सब्जेक्ट टू ऑप्ट. बट when we draw comparison between two subjects, then we should go for that subject which is much scoring. So आप देख रहे होंगे क्लियरली इस एनालिसिस से कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो 66 to 72 तक आपको मार्क्स दे रही थी. 5 इयर्स एवरेज जो है वो इसकी 69 निकल रही. बट फिलोसफी को देखें तो विद इन ईयर्स इसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है और लोग फिलोसफी को ऑप्ट कम करते हैं लेकिन जो करते हैं वो इससे बहुत अच्छा स्कोर भी लेते हैं. और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट मेनली पंजाब वालों के लिए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट डू और डाई सिचुएशन होती है आपके लिए. आपकी सारी जो एलोकेशन है वो एक सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है.
वन सब्जेक्ट वुड हिट तो आप बहुत ही बैक सीट पे चले जाते। तो फिलॉसफी का आप ट्रेंड देखें तो ये उस ट्रेंड से डू और डाई सिचुएशन, फेल और पास सिचुएशन से निकल के एक बड़ी कंफर्टेबल लीनियर ट्रेंड में जो है ना वो आ गई है। 2020 से 2024 तक का ये मैंने एक एनालिसिस ड्रॉ किया तो आप देख रहे होंगे कि 68 टू 80 तक मार्क्स इसके गए। लाइक कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल जो एक क्रिटिकल सब्जेक्ट होता था इस ग्रुप का कि आप सी लॉ लें, आई लॉ लें, मर्केंटाइल लॉ लें या क्रिमिनोलॉजी लें, जो कि फिलॉसफी को एक मतलब फिलॉसफी की तरफ कोई सोचता ही नहीं था कि हमें लेना है, वो ऊपर वाले सब्जेक्ट को सोचते थे। देन वो सोचते थे कि ठीक है ये एक सब्जेक्ट हिट भी हो गया, लाइक 40-50 भी दे गया तो हम बाकियों में से मार्जिन निकालेंगे। बट बाकियों में से मार्जिन निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, और अब वही एक सब्जेक्ट, वही एक ग्रुप अगर आपको इतना अच्छा स्कोर दे जाए तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। लाइक व्हेन आई गॉट 82 इन माय फिलोसफी सब्जेक्ट, तो फिलोसफी हैज मेजर रोल इन माय एलोकेशन। So that's why I always suggested to new aspirants that they should must opt philosophy. अब हमने एक एनालिसिस के थ्रू इसका ट्रेंड समझ लिया कि फिलॉसफी एक रिस्की सब्जेक्ट से निकल के एक सिक्योर सब्जेक्ट की तरफ जा चुका है। उसके बाद इस ट्रेंड के बाद हमारे पास जो कुछ चीजें आती हैं वो ये हैं कि व्हाई वी शुड ऑप्ट फिलॉसफी। ठीक है, सो इसकी आप इसको तीन चार चीजों में, सारे एस्पायरेंट्स तीन चार चीजों में किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं। वन, कि वो स्कोरिंग है या नहीं है वो सब्जेक्ट। सेकंड, वो जो सब्जेक्ट है स्कोरिंग होने के साथ साथ और उसका जो एक मार्किंग ट्रेंड है, लाइक वो डाउनफॉल की तरफ तो नहीं जाता, वो अपवर्ड ही मूव हो रहा है या नहीं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। तो पिछले 5 इयर्स के एनालिसिस से आप लोगों ने खुद इस चीज का एनालिसिस ड्रॉ कर लिया होगा कि इट्स गोइंग टू अपवर्ड, फिलोसफीज मूवमेंट इज गोइंग टू अपवर्ड। सो हमें अब ये रिस्क तो नहीं रहा कि ये हमें बहुत नीचे ले जाएगा। लाइक 50 बिलो मार्क्स जो है ना वो किसी ऑप्शनल में लेना ऐसे ही है कि जैसे एस्पायरेंट का मर्डर करने के। जैसे यूएस हिस्ट्री आपने 2023 के अटेम्प्ट हमारी थी, उसमें यूएस हिस्ट्री वाज अ मर्डर ऑफ एस्पायरेंट्स। तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको बिल्कुल ही ऐसे एकदम से नीचे गिराएगा। लाइक कम से कम आपको 60 मार्क्स देगा अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ डेवलप हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एस्पायरेंट्स के माइंड में आती है वो ये है ओवरलैपिंग, कि आइदर दिस सब्जेक्ट ओवरलैप्स विद अदर सब्जेक्ट्स ऑफ सीएसएस और नॉट। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एस्पायरेंट्स, दे शुड आस्क दिस क्वेश्चन। जब मैं थी अपनी अटेम्प्ट में तो आई ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन टू माय मेंटोर्स। तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फिलोसफी जो है वो कैसे एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है। हमें फिलोसफी एक बिल्कुल डिफरेंट सा सब्जेक्ट लगता है। जब आप फिलोसफी लेते हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, देन यू नो कि फिलोसफी कैसे ओवरलैप हो रहा है। अगर आप फिलोसफर्स को पढ़ते हैं तो आपको प्रेसी के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है फिलोसफी। प्रेसी के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बर्टलैंड रसल और इस सारों की जब प्रेसीज आती हैं तो आपने वो सारी रीडिंग्स हैबिट होती है और वो आप फिलोसफी को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं तो आपको प्रेसी को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं रहता। उसके साथ साथ आपके पास ऐसे के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल मटेरियल आता है। लाइक आप बहुत क्रिटिकल हो के ऐसे के पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं और एनालिटिकल एबिलिटीज के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, तो आपका ऐसे भी एक्सेल करता है। लाइक
میں نے جب اپنا ایسے اٹیمپٹ کیا تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے فلاسفی کے پیپر نے کس طرح ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ آئی آئی واز ایبل ٹو گاٹ 50 مارکس ان مائی ایسے پیپر. حالانکہ میری رائٹنگ بہت سمپل تھی, سارا کچھ ایوریج تھا, پھر بھی فلاسفی کے پیپر نے میری وہ کریٹیکل تھنکنگ اس طرح سے انہانس کی کہ مجھے اس میں ہیلپ آؤٹ ہوئی. تو یہ 2 امپورٹنٹ سبجیکٹس تو ہو گئے انگلش کے. اس کے ساتھ ساتھ فلاسفی کو آپ نے ہمیشہ ایک ٹریڈیشنل سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لینا کہ یہ ایک فلاسفی سبجیکٹ ہے اور اس کو ایز اے فلاسفیکل مائنڈس کے ساتھ ہی ہم نے لے کے چلنا ہے. بٹ جب آپ فلاسفی کو ایک ایسے سبجیکٹ کی طرح لیں گے جو کہ باقی سبجیکٹس کی طرح ہوگا, آپ اس میں اپنی جو ریزننگ یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ فلو چارٹس ایڈ کریں گے اور ڈائیگرامس فلو چارٹس کے تھرو وہ فلاسفی کو ایکسپلین کریں گے, تو یقین کرے فلاسفی آپ کے لیے ایک بہت ہی مزے کا سبجیکٹ بنے گا اور پھر سکورنگ بھی ہوگا, اور ایگزامینر کو آپ کی فلاسفی پہ تھوڑی سی کوشش کرنے سے ایگزامینر امپریس ہو جائے گا. دوسرے سبجیکٹ پہ اگر آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے, اس میں آپ کو اس طرح سے کوشش نہیں کرنی پڑتی اور ایگزامینر آپ سے امپریس ہوتا ہے. اینڈ فورتھ, جو کہ میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کو اس کی اپنی جو کور آئیڈیاز ہیں نا, انہی سے ہی آپ کو ایکسپریس کرنا ہے. کوئی ٹاپک کور آئیڈیاز presentation in writing, ایک جو کور آئیڈیا آپ سمجھتے ہیں فلاسفی ہی پولیٹیکل سائنس ہے, پولیٹیکل سائنس ہی فلاسفی ہے, اور اینی ادر سبجیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے اقبال تو فلاسفی میں بھی پڑھا, میں نے پلیٹو فلاسفی میں بھی پڑھا, تو وہی پلیٹو کسی اور میں آ رہا ہے, پولیٹیکل سائنس میں آ رہا ہے یا پاکستان افیئرز میں کہیں آپ کو یوز کرنا آ رہا ہے, تو آپ ایز اٹ از اس کو اٹھا کے وہاں پہ یوز کرتے ہیں. یہ سب سے مین ریزن ہے. کسی بھی آپشنل سبجیکٹ میں, میں صرف فلاسفی کی بات اب نہیں کر رہی, کسی بھی آپشنل سبجیکٹ میں آپ کے کم مارکس آنے کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کے کور سٹرکچر کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. کوئی سبجیکٹ بھی ہے, آپ نے اس کے کور آئیڈیاز کو سٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. when I attempted question of philosophy, it should be like philosophical paper. When I opted paper of political science, it should be a political science paper, not a philosophy paper. تو جب آپ لوگ یہ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے, تب ایگزامینر کو بھی پتا چلے گا کہ واقعی میں آپ نے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم اس سیشن میں کریں گے, ادروائز میں نے فلاسفی کی جتنی بھی بکس پڑھی یا جتنے بھی لیکچرز لیے اس ٹائم پہ, یہ چیز کسی نے نہیں سکھائی کہ یہ فلاسفی کے پیپر کو صرف تھیری تک ہی آپ لوگوں نے نہیں رکھنا. کوئی فلاسفر آتا ہے تو آپ اس کی تھیری کو ایکسپلین کرتے ہیں, الیبریٹ کر دیتے ہیں, تو آپ اپنے کویسچن کا اینڈ کر دیتے ہیں, بٹ آپ نے ہمیشہ اس کو پاکستان کے پرسپیکٹیو اور کرنٹ سچویشن کے اکارڈنگلی, سرکمسٹانسز کے اکارڈنگلی اس کو اینڈ پہ ضرور اپنا انالیسس دینا ہے, تاکہ ایگزامینر کو پتا چلے کہ آپ نے صرف یہ فلاسفر یا فلاسفی صرف ایک تھیوریٹیکل وے تک نہیں پڑھی یا صرف ایک ایگزام پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھی, آپ نے اس کو ڈیفرنٹ وے میں بھی سوچا. تو یہ بھی ہم اس کورس میں کریں گے. میں ہر فلاسفر کو, آپ کو ہر فلاسفر کا کرنٹ سرکمسٹانسز سے اس کا کیا لنک بنتا ہے. بہت سارے فلاسفرز ہیں, ان کا گورننس سے لنک بنتا ہے, ہم گورننس کے ساتھ اس کو لنک کریں گے, سوشل ایشوز کے ساتھ اس کو لنک کریں گے, سائبر کرائم کے ساتھ اس کو لنک کریں گے. جو بھی آج کل کے ایشوز ہیں, پولیٹیکل پولرائزیشن کے ساتھ اس کو لنک کریں گے, تاکہ اس کو ایک کرنٹ سینیریو بھی ہم پرووائڈ کریں جو بھی ہمارا ایگزامینر ہے. آپ کے 82 مارکس یا 80 پلس مارکس کسی بھی سبجیکٹ میں وداؤٹ ایفرٹ نہیں آتے, آپ کو تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور وہ ایفرٹ اگر آپ کا ایگزامینر آپ کا مینٹور آپ کو کر کے دے رہا ہے, تو آپ کے لیے بہت ہی کام آسان ہوتا ہے. تو
اٹس کالڈ اسمارٹ اسٹڈی. اگر آپ ایسے مینٹور کو لیتے ہیں جو آپ کے حصے کا کام خود کرتا ہے اور آپ کو ایک بنی بنائی چیز پرووائڈ کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. 7th, امپورٹنٹ بکس فار فلاسفی. جو ایف پی ایس سی کی ریکمینڈیڈ بکس ہیں ہم یہ کریں گے, ایف پی ایس سی کی ریکمینڈیڈ بکس سے ہم کوٹیشنز اٹھائیں گے اور ان بکس کا ریفرنس پٹ کریں گے تو ایگزامینر کو ریئلائز ہوگا کہ وی ریڈ دس بک. ٹھیک ہے, ہم نے ایگزامینر کو بھی اپنے جال میں پھنسانا ہے کہ وی آر ویل ریڈ ان دا فلاسفی, وی آر ویل ریڈ ود دا فلاسفی پیپر. تو ہم نے وہ ساری ریکمینڈیڈ بکس پڑھی, ہم کوٹیشنز اٹھائیں گے ڈفرینٹ فلاسفرز کی ایف پی ایس سی کی ریکمینڈیڈ بک سے اور پھر ان کو فلو چارٹس کے تھرو. میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی بھی فلاسفر ہے اس کا فلو چارٹ کے تھرو ایک پوری فلاسفی, فلو چارٹ کے تھرو پوری فلاسفی جو ہے وہ ایگزامینر کو فرسٹ ٹو سیکنڈ پیج میں ہی بتا دینا تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ بندہ ایک پوری تیاری ویل پریپریشن کے ساتھ آیا ہے, یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں چھوڑ رہا. فلاسفی کے پیپر کی یہ ایک جسٹ ہے جو آپ لوگوں نے پکڑ لی تو یو ول انشاءاللہ ول گیٹ گڈ مارکس ان فلاسفی. اور میں آپ کو یہ میک شیور کرتی ہوں کہ جو ہم چیزیں میں ریڈنگز بتاؤں گی یا جو میری سلائیڈز ہوں گی اگر وہ بھی آپ نے پریپیئر کر لی, ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو وی ول ایبل ٹو گیٹ انشاءاللہ 70+ مارکس ان فلاسفی. کیونکہ ہم ایگزامینر کو ایک ڈفرینٹ چیز دیں گے جو کہ کوئی اور بچہ نہیں دے گا, کیونکہ فلاسفی کو لوگ اس طرح سے نہیں لیتے. میں نے آپ کو بتایا وہ ایک ٹیپیکل علمی والوں کی بکس ہیں یا کوئی ایسی, وہ بچے ریڈ کر کے چلے جاتے ہیں اور دے تھاٹ کہ ہم نے پورا سلیبس کور کیا پھر بھی ہمارے مارکس نہیں آئے. مارکس کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم جو ایک سمارٹ ایکسٹرا ایفرٹ ہے وہ اس میں پٹ نہیں کرتے. ہم امپورٹنٹ بکس اور کوٹیشنز کو کوٹ کریں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو میری سلائیڈز ہیں ان میں کیسے میں نے ڈفرینٹ فلاسفرز کے فلو چارٹس ایڈ کیے ہیں. تو یہ آپ کا فیئر جو فلاسفی کو لے کے ہے وہ اس میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ بہت سارے سی ایس ایس اسپائرنٹس فلاسفی کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں اٹ از ڈیفیکلٹ. But the reality is that many high scorers aspirants choose it because it teaches you how to think, argue and write like a CSP. So آپ کو فلاسفی صرف ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لینی, آپ نے اس میں سے آرگیومنٹیشن نکالنی ہے کہ کیسے آرگیو کرتے ہیں چیزوں کو, کیسے تھنک کرتے ہیں اور کیسے اس کو رائٹ کرتے ہیں. لائک آئی اسکورڈ 80+ مارکس, تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ میں نے اس کو مطلب ایسے لیا کہ یہ ایک سبجیکٹ نہیں جس کو مجھے سی ایس ایس کے لیے پڑھنا ہے, میں نے اس کو لیا کہ یہ میری ایک گائیڈ لائن ہے جو کہ باقی ہول سبجیکٹ کے لیے. تو اس طرح فلاسفی نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا باقی سارے پیپرز میں بھی. لائک یہ آپ کو ایسے کیوریس کویسچن کریٹ کرواتی ہے, ڈفرینٹ فلاسفرز ایسے کیوریس کویسچن کریٹ کرتے ہیں کہ وہی کویسچن جب آپ ریالٹی میں پاکستان بیس یا جیسے میں نے آپ کو کہا آج کل کے ورلڈ سرکمسٹانسز انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ ایک مطلب ڈفرینس رائٹنگ ہوتی ہے. یہ جو ایک میتھ ہے فلاسفی کو لے کے کہ فلاسفی از امپاسبل, فلاسفی جو ہے نا وہ ایک کوئی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک آرگنائزڈ تھنکنگ ہے کہ ہم نے کوئی بھی کانسیپٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو سمپل لینگویج میں لکھ دینا ہے اور پھر ہم اس کے بار بار ٹیسٹ سیشنز کریں گے, موکس کریں گے. آپ کو جب میں ایک سیکشن پورا کروا دوں گی, یہ فلاسفی کا سلیبس ہے. موسٹ پیپل تھاٹ کہ فلاسفی کا جو ہے وہ سلیبس بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے 5 6 7 سیکشنز ہیں. انٹروڈکشن میں صرف اسکوپ اور نیچر آپ کی فلاسفی کی ڈسکس کریں گے. تو میں ابھی آپ کو اپنی سلائیڈز بھی دکھاتی ہوں, اس میں نے فلاسفی کی جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں اس میں سے فلاسفی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دی ہیں. تو جب ہم 3-4 فلاسفی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز اس کو دے دیں گے تو ایک سمپل سا کویسچن بھی بہت زیادہ اچھا شو ہوگا ایگزامینر کو. پھر یہ فلاسفیکل میتھڈز ہیں, 6-7 میتھڈز ہیں, ان میں سے ایک کویسچن لازمی آتا ہے. تو آپ نے یہ میتھڈز اچھی طرح کرنے ہیں اور یہ میتھڈز پھر آگے سارے سیکشنز میں اپلائی ہوتے جاتے ہیں.
وہی سارے فلاسفر دوبارہ آتے ہیں اور ان کا میتھڈ بھی دوبارہ آتا جاتا ہے، تو بہت زیادہ اوور لیپنگ ہے. لائک ایک چیز آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگی، ایک فلاسفر آپ کو ایک دفعہ انڈرسٹینڈ ہو جائے گا تو بار بار اس میں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ہم اپسٹمولوجی کریں گے کہ یہ ان ڈفرینٹ فلاسفرز جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس سے نالج ملتا ہے یا کس سے ملتا ہے، ریزن سے ملتا ہے. بس سمپل سی چیزیں ہیں جو کہ ایک بہت سمپل ورڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں گی. اور یہ 7 سیکشنز ہیں اور ان کو ہم پھر کنٹمپرری جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھیں گے. اور یہ اس میں سے جتنی امپورٹنٹ ریکمینڈیڈ ریڈنگز ہیں، ایک تو برٹلینڈ رسل کی میں آپ کے ساتھ بک شیئر کر دوں گی، وہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، میری سلائڈز کے علاوہ آپ کو کچھ پڑھنے کو دل کرے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی کلیئر ہوگی اور وہ آپ کو پریسی کے پیپر میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. اس سبجیکٹ میں ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس طرح کا سبجیکٹ ہے نہیں، یہ بہت مزے کا اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. لائک جب آپ یہ فلسفی کا سبجیکٹ کر لیتے ہیں پھر پول سائنس اور یہ سارے آپ کے لیے ایک حلوہ ہوتے ہیں. اور پھر یہی جب فلاسفرز کی فلاسفیز آپ پاکستان فیئر کرنٹ افیئرس کے پیپر میں ود کنٹمپرری ریلیونس آپ پٹ اپ کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ہائی اسکورر ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ میں. لائک یہ میری انڈکٹیو میتھڈ جو ہے اس کی سلائیڈز ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ کریں گے کہ سب سے پہلے اس کو فلاسفرز کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا کریں گے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیں گے کہ اس کی برانچ کیا ہے فلاسفی، اس فلاسفر کی، اور اس سے پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا. یہ آپ کو یاد رہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں رہتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ نے اس کی برانچ اور اپروچ بتا دینی ہے، وہی ایگزامینر کو امپریس کر دے گی. دا true essence of my this lecture is that we will uh, we will cover this subject with these flow charts. Like میں آپ کو پوری کی پوری فلسفی اور ان ساری جو ایک فلاسفر کی فلاسفیز ہیں وہ ہم ان فلو چارٹس میں کور کریں گے. اور یہ فلو چارٹس جب آپ کے پیپر میں اس ایگزامینر کو شو ہوں گے تو اس کو ایک ڈیفرنٹ چیز ملے گی، کیونکہ فلسفی کو کوئی اس طرح کا سبجیکٹ نہیں لیتا جس میں فلو چارٹس اور یہ ساری چیزیں ایڈ ہوں. فلسفی میں تو صرف لوگ تھیریز بتا کے آ جاتے ہیں، تو ہم یہ سارے فلو چارٹس کریں گے. اور یہ دیکھیں یہ بکس سے میں نے کوٹیشنز لی ہیں اور یہ کچھ کوٹیشنز جو ایک دو آپ کو یاد رہے گی وہی آپ کوڈ کر رہا ہے ود پراپر بک، تو آپ انشاءاللہ ایکسل کریں گے اس میں. پھر یہ تو ان کے میتھڈز ہیں، یہ میرے اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس میں نے جو چارٹس بنائے تھے وہ بھی میں نے ان سلائیڈز میں پٹ اپ کیے ہوئے ہیں. تو آپ جب میرے لیکچرز لیں گے آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں جو میں ایکسپلینیشنز دیتی ہوں اور روز کا روز کام کرتے جائیں تو یہ اسی ایک منتھ کے سیشن میں آپ کا فلسفی سبجیکٹ بہت اچھا تیار ہو جائے گا. اور یہ اس کے کی ورکس ہیں فلسفر کے، وہ ہم ایک دو یاد کر لیں گے. اور یہ آگے اگلا فلسفر آ گیا، ٹھیک ہے، اس کا یہ جیسے فلو چارٹ ہے. تو اس طرح سے ہم اس پورے سیشن کو لے کے چلیں گے. I hope you all understand well that how we will take this session to the high level, that you all get good marks. I hope you will all get good marks and will opt philosophy as an optional subject because it's very scoring subjects. تو اب آپ کے جو بھی questions ہیں I can address. نہیں ایمان رحیل، ہم پورا سلیبس کور کریں گے. ایک یہ جو غلطی اسپائرنٹس کرتے ہیں کہ کچھ ٹاپکس کرتے ہیں اور کچھ ٹاپکس نہیں کرتے، یہ غلطی تو ہم بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم پورا سلیبس ایک دفعہ کر لیں گے، گو تھرو کر لیں گے، تو کبھی اللہ نہ کرے بہت ڈیفیکلٹ پیپر آتا ہے اور آپ کو بڑی ٹف سچویشن میں سے گزرنا پڑتا ہے. جب آپ ہول سلیبس کور کرتے ہیں تو آپ پھر بھی
آپ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के काबिल होते हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे पिछले सेशन में जो जिन्होंने 2025 की अटेम्प्ट दी, एंड दे वर ऑल हैप्पी, क्योंकि बहुत टफ पेपर आया 2026 का, बट दे ऑल वर एबल टू अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस इजीली, क्योंकि उन्हें मैंने सारा सिलेबस करवाया और विद कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस करवाया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस दफा कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस के साथ आए थे, क्योंकि अब एग्जामिनर को वो सारी थेरीज, वो सारी ट्रेडिशनल थेरीज नहीं चाहिए, अब उसको आपकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब्बास, मैंने फिलोसफी का, मैं सच्ची बताऊं तो उस टाइम कोई मॉक्स नहीं दिए थे, बस मेरी ये टेक्निक थी, मेरे पास आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मेरे ये टेक्निक थी कि मेरा एक दफा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। मैंने इसके मॉक्स नहीं दिए थे, तो सैडली मेरे पास इसका कोई सिलेबस नहीं है, बट मेरी स्लाइड में जिस तरह फ्लो चार्ट्स वगैरह शो हुए हैं, और मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगी, उसमें सारे फ्लो चार्ट्स ऐड हैं, तो मेरा पेपर भी उसी तरह का था। हाँ जी फातिमा, एक फिलोसफर के काफी ज्यादा आइडियाज होते हैं। तो जो एक फिलोसफर, फिलोसफी के पूरे 7 सेक्शंस में ही कुछ 7-8 ही फिलोसफर या 9-10 फिलोसफर आते होंगे, तो उसके डिफरेंट आइडियाज ही हर सेक्शन में जो है ना वो उन्होंने बताए हैं। तो हम हर आइडिया को उसके क्लियरली डिस्कस करेंगे ताकि आप हर आइडिया ग्रिप हो। मैं आपको कह रही हूँ कि बर्टलैंड रसल की द वेस्टर्न फिलोसफी एक बुक है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आपको जब भी टाइम मिले या जो भी फिलोसफर कर रहे हैं उस पे एक दफा उसको गो थ्रू कर लें, उसको रीडिंग दे लें। अदरवाइज स्लाइड्स और जो मैं करूंगी वो आप नोट डाउन करेंगे तो इट वुड बी मोर देन। हाँ जी शेब, मॉक्स होंगे आपके 7 सेक्शंस हैं, तो हर सेक्शन का एक मॉक अलग अलग होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग वन सेक्शन वी विल कंडक्ट मॉक, देन 2 हाफ बुक्स मॉक्स होंगे, एंड देन 1 फुल बुक मॉक होगा। हाँ जी, यही तो जरताश फिलोसफी का मेन ड्रॉबैक ये है कि इसका कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं है। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं फिलोसफी पढ़ाऊंगी कभी, और आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड, बट मुझे लगा, जो मुझे खुद डिफिकल्टीज मैंने फेस की, मुझे लगा कि बच्चों को के लिए ये इज जरूर क्रिएट करनी चाहिए। एक तो ये बहुत हाई स्कोरर सब्जेक्ट है अगर इसको सही से किया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को फिलोसफी जो है ना उसको पढ़ाया जाए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता, ना ही इसके कहीं यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलते हैं, तो आपको खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट इंशाल्लाह वी विल डू इट्स बेस्ट। यासिर, ये कोर्स जो है आपके सिलेबस में जितने भी फिलोसफर्स हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, वी विल कवर एवरी फिलोसफर्स, एवरी एवरी फिलोसफर, एवरी फिलोसफी। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम होल सिलेबस करेंगे ताकि आपको एक दफा पूरे कोर्स पे ग्रिप आ जाए, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट फिलोसफी पेपर। तो फिर बहुत अच्छा पेपर आपका होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बीडीएस स्टूडेंट है या जो कोई भी है, फिलोसफी, आपको एक बात बता देती हूँ, फिलोसफी जो है ना वो मदर है ऑल सब्जेक्ट्स की। ऑल सब्जेक्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम फिलोसफी। आप एक दफा इसको पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हर चीज इससे लिंक आ रही है, हर चीज। तो मैं खुद इन्वायरमेंटल साइंसेस की स्टूडेंट थी, मेरे लिए फिलोसफी कोई आसान नहीं था, बट अब लगता है कि बहुत आसान था, क्योंकि फिलोसफी ही ने सारे सब्जेक्ट ओरिजिनेट कराए हैं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, और ये कोई घबराने वाली भी बात नहीं है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। 80 स्कोर करना आपका जरूर एम एम्बिशन होना चाहिए, बट इफ यू स्टैंड बिटवीन 70 to 80, मैं कह रही हूँ कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और जो हम स्ट्रेटजीज अब ले रहे हैं उससे इंशाल्लाह आपका अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि कोई भी इस सब्जेक्ट में थेरीज के अलावा कोई चीज भी उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करता।
تو ہم اس کو کنٹمپریری ریلیونس، فلو چارٹس، فلاسفرز کا بیک گراؤنڈ، اس نے یہ فلاسفی کیوں دی، ہم یہ سارا کچھ اس کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو گیٹ 80+ مارکس انشاءاللہ۔ طلحہ، اٹس این اورینٹیشن کلاس نا، تو اس کلاس کی ٹائمنگ ہم وہ کر لیں گے جو آپ سب کے لیے سوٹیبل ہوگی۔ when you all will get enrolled تو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ روٹین کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی منڈے ٹو فرائیڈے، اینڈ وی ول کور آل سلیبس ان اے منتھ اور ان 1.5 منتھ، تو آپ کے لیے جیسے فیزیبل ہوگا ویسے کر لیں گے، نو ایشو۔ یس، پی ایم ایس پنجاب کا موسٹلی 70% سلیبس سی ایس ایس فلاسفی سے کور ہو جائے گا، اور جو سبجیکٹ زرتاش جو ٹاپکس رہ جائیں گے میں آپ کو پرسنلی اس کو ان پہ گائیڈ کر دوں گی، نو ایشو۔ یس، اینی ادر کوشچن؟ آپ کی جو بھی کوئریز ہیں اس سبجیکٹ کو لے کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یس، انشاءاللہ وی ول ریزیوم کلاسز فرام منڈے اینڈ آنورڈس۔ جی شعیب، آئی گاٹ 82 in my philosophy subject۔ اور فاطمہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے سی ایس ایس میں you don't need to try to impress examiner. You just have to express yourself. جو آپ کو آتا ہے اور جیسے آتا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، اور کوشش کریں کہ سمپل ورڈنگ یوز کریں۔ سمپل ورڈنگ از دا کی۔ میں آپ کو بتاؤں جو بھی ہمارے ساتھ آکسفورڈ ہارورڈ کے گریجویٹس تھے، they all used fancy vocabulary and all that۔ میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا ایس سے فیل کرتے ہوئے اور سبجیکٹس فیل کرتے ہوئے۔ تو سی ایس ایس doesn't demand from you fancy vocab۔ سی ایس ایس سمپل لینگویج میں کر کے اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے تو it would be more than enough for passing سی ایس ایس۔ Is any other question؟ آپ سب کو اس اورینٹیشن سیشن کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہو جائے گی سر عثمان کے پیج پہ، دا بیوروکریٹک انسٹیٹیوٹ، تو آپ اس کو دوبارہ سے سن کے انالیسس ڈرا بھی کر سکتے ہیں کہ either you should opt philosophy or not۔ if you are comfortable with philosophy then you should opt philosophy, otherwise you should not go for this۔ but it's not a difficult subject as I told you, and we will make it easier, and I'll make sure that philosophy I'll make sure that I'll make easier philosophy for you, so don't need to worry about۔ یس، آپ کو امپورٹنٹ پچھلے 10 ایئر یا 15 ایئرس کے ایم سی کیوز کی ایک فائل بھی پرووائڈ کر دیں گے، تو دے وڈ بی مور دین انف۔ آپ اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے تو آپ ویسے بھی جب آپ فلاسفی کو انڈرسٹینڈ کر کے پورا سلیبس پڑھتے ہیں تو آپ کو ایم سی کیوز خود ہی سمجھ آ جاتے ہیں۔ So now I think all your queries are discussed now, so I will end this session, so you can listen this orientation session again on the page of Sir Usman, then you enrolled and get the lectures and slides